ولی کو بعض اوقات ایک مقام لاق ہوتا ہے جس کو مقام شتا کہتے ہیں. میں نے کیا کہا؟ جس مقام کو مقام شتا کہتے ہیں. میں سمجھانے جا رہا ہوں. جس طریقے سے حضرت بایزید بسطامی نے کچھ کہا تھا، مجھے جملہ نہیں دہرانا ہے. حضرت منصور نے ان الحق کہا تھا، بایزید نے سبحانی معظم شانی کہا تھا. اسی طریقے سے اور جید صوفیاء جب مقام سکر پہ پہنچے، بہت غور سے سن لیں، مقام سکر پہ پہنچے، ان کی زبان سے شتا کے کلمات جاری ہوئے. تو اب جب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سبحانی معظم شانی، تو ہم اہل سنت کہتے ہیں یہ ان کا جملہ شتا کے طور پہ صادر ہوا. کشف المحجوب اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں بایزید بسطامی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے. تو علی بن عثمان اجویری کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا، کوئی شخص خود تو یہ نہیں کہہ سکتا اپنے بارے میں. تو وہ بولنے والی حق تعالیٰ کی زبان تھی بایزید کے منہ سے. اب یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارا نبی الاسلام کے لیے بھی نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن کا نزول مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے منہ سے بولتا تھا، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان پہ نازل فرماتا تھا وہ وہی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے. یہ عقیدہ تو ہمارا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں ہے. اور پھر تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی یہی ان کے دعوے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی یہی اسی قسم کی باطل تعویلات کرتے ہیں. اور پھر وہ تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے نا. انہوں نے کہا کہ بایزید بسطامی سے جب پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن سب لوگ رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ ایک پوچھنے والے بٹ کیڑے نے جنہوں نے قرآن حدیث ہی نہیں پتا. تو کہتے ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا، وہ کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. استغفر اللہ واتوب الیہ. حضرت صاحب اگر آپ نے یہ بات کہی ہے نا تو آپ پاکستان میں آئیں تو سب سے پہلے میں پٹیشن فائل کروں گا 295C کی. اب ان لوگوں کے ماننے والوں کو کم از کم ان کتابوں کو پرنٹ کرنے والوں پہ تو 295C لگوانی چاہیے جب تک وہ پرنٹنگ سے توبہ نہیں کرتے. تو پھر وہ مصنف عطار صاحب جو ہیں فرید الدین عطار، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہ بات یہ اتنے بڑے بزرگان دین تھے، یہ کیسے رسول اللہ کی توہین کر سکتے ہیں؟ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا، اور وہ جھوٹ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ قیامت والے دن تو جھنڈا ہونا ہی ایک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، دستک دوں گا، تو دستک کے اگینسٹ جواب آئے گا فرشتے کی طرف سے، کون؟ تو میں کہوں گا محمد. تو وہ مجھے کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ یہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھلا ہے. یہ ہے کتابوں کا خدا، یہ ہے کتابوں کا پیغمبر. اور بابوں کا ریلیجن اب آپ دیکھ لیں. اور اس کو کہتے ہیں شطحیات. عربی میں اتنا موٹا لفظ رکھا ہے کوئی ڈر جائے کہ پتہ نہیں کیڑی قرآن حدیث ہے. اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے بونگیاں. ہاں سر، شطحیات کا آپ ترجمہ کر لیں. اول فول جو بول دے نا اس کو کہتے ہیں شطحیات، بونگیاں. وہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا وہ خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. اچھا وہ کیفیت، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ کیا کہیں گے میں بتاتا ہوں. وہ تو کہتے ہیں حدیث میں ہے، وہ حدیث بخاری میں موقوفاً مولا علی کا قول ہے، اور ابن ماجہ میں مرفوعاً نبی علیہ السلام سے ہے کہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو بچہ ہے نابالغ، نمبر 2 سویا ہوا شخص، اور نمبر 3 جو پاگل ہے. پاگل کون ہوتا ہے؟ بونگیاں، شطحیات. تو وہ کہتے ہیں ان سے تو قلم ہی اٹھا ہوا ہے. تو سر پھر آپ ان کو بزرگ بنا کے تو پیش نہ کریں نا. آپ کہیں کہ یہ مجنون تھے تو ہم ٹھیک ہے، کلندر تھے، وہ کلندر بھی مجنون کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا.